السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں محمد اسرافیل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فقط جانکاری۔ ناظرین کرام، قرآن پاک میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جس کا ترجمہ ہے اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ جیسا کہ رمضان کا مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہے، رمضان المبارک کا روزہ اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ یہ ہر مسلمان عاقل و بالغ مرد و عورت جس پر روزے رکھنے کی طاقت ہو فرض عین ہے۔ جب تک کوئی عذر نہ ہو روزہ کا چھوڑنا درست نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان المبارک کے روزے محض اللہ کے واسطے ثواب سمجھ کر رکھا تو اس کے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ رمضان میں ایک رات پوشیدہ ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اور آج کی اس ویڈیو کا ٹائٹل بھی ہے کہ کن چیزوں سے ہمارا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا، اور کون سی صورت میں قضا یا کفارہ لازم ہوتا ہے۔ تو چلیے چلتے ہیں ان تمام مسائل کی اور جو آج کا ہمارا خاص ٹاپک ہے۔ ملاحظہ فرمائے بالترتیب۔ مسئلہ: اگر روزے دار بھول کر کچھ کھا لیوے یا پی لیوے یا بھولے سے خاوند سے ہم بستر ہو جاوے تو اس کا روزہ نہیں گیا۔ اگر بھول کر پیٹ بھر بھی کھا لیوے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر بھول کر کئی دفعہ کھا پی لیا تب بھی روزہ نہیں گیا۔ مسئلہ: ایک شخص کو بھول کر کچھ کھاتے پیتے دیکھا تو اگر وہ اس قدر طاقت دار ہے کہ روزہ سے زیادہ تکلیف نہیں ہوتی تو روزہ یاد دلانا واجب ہے، اور اگر کوئی ناطاقت ہو کہ روزہ سے تکلیف ہوتی ہے تو اس کو یاد نہ دلاوے، کھانے دے۔ مسئلہ: دن کو سو گئی اور ایسا خواب دیکھا جس سے نہانے کی ضرورت ہو گئی تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دن کو سرما لگانا، تیل لگانا، خوشبو سونگھنا درست ہے، اس سے روزے میں کچھ نقصان نہیں آتا چاہے جس وقت ہو، بلکہ اگر سرما لگانے کے بعد تھوک میں یا رینٹ میں سرما کا رنگ دکھائی دے تو بھی روزہ نہیں گیا، نہ مکروہ ہوا۔ مسئلہ: مرد اور عورت کا ساتھ لیٹنا، ہاتھ لگانا، پیار کرنا یہ سب درست ہے، لیکن اگر جوانی کا اتنا جوش ہو کہ ان باتوں سے صحبت کرنے کا ڈر ہو تو ایسا نہ کرنا چاہیے، مکروہ ہے۔ مسئلہ: حلق کے اندر مکھی چلی گئی یا آپ دھواں چلا گیا، گرد و غبار چلا گیا تو روزہ نہیں گیا، البتہ اگر قصداً ایسا کیا تو روزہ جاتا رہا۔ مسئلہ: لوبان وغیرہ کی دھونی سلگائی پھر اس کو اپنے پاس رکھ کر سنگائی کی تو روزہ جاتا رہا۔ اسی طرح حقہ پینے سے بھی روزہ جاتا رہتا ہے، البتہ اس دھوئیں کے سوا عطر، کیوڑا، گلاب پھول وغیرہ اور خوشبو سونگھنا جس میں دھواں نہ ہو درست ہے۔ مسئلہ: دانتوں میں گوشت کا ریشہ اٹکا ہوا تھا یا ڈلی کا دھوڑا وغیرہ کوئی اور چیز تھی، اس کو خلال سے نکال کر کھا گئی لیکن منہ سے باہر نہیں نکالا، آپ حلق میں چلی گئی تو دیکھو اگر چنے سے کم ہے تب تو روزہ نہیں گیا، اور اگر چنے کے برابر یا اس سے زیادہ ہے تو جاتا رہا، البتہ اگر منہ سے باہر نکال لیا تھا پھر اس کے بعد نکل گئی تو ہر حال میں روزہ ٹوٹ گیا، چاہے وہ چیز چنے کی برابر ہو یا اس سے بھی کم ہو، دونوں کا ایک حکم ہے۔ مسئلہ: تھوک نگلنے سے روزہ نہیں جاتا چاہے جتنا ہو۔ مسئلہ: اگر پان کھا کر خوب کلی گرگرا کر کے منہ صاف کر لیا لیکن تھوک کی سرخی نہیں گئی تو اس کا کچھ حرج نہیں، روزہ ہو گیا۔ مسئلہ: رات کو نہانے کی ضرورت ہوئی مگر غسل نہیں کیا، دن کو نہائی تب بھی روزہ ہو گیا، بلکہ اگر دن بھر نہ نہاوے تب بھی روزہ نہیں جاتا، البتہ اس کا گناہ الگ ہوگا۔ مسئلہ: ناک کو اتنے زور سے سڑک لیا کہ حلق میں چلی گئی تو روزہ نہیں ٹوٹا، اسی طرح منہ کی رال سڑک کر کے نگل جانے سے روزہ نہیں جاتا۔
مسئلہ منہ میں پان دبا کر سو گئی اور صبح ہو جانے کے بعد آنکھ کھلی تو روزہ نہیں ہوا، قضا رکھے اور کفارہ واجب نہیں۔ کلی کرتے وقت حلق میں پانی چلا گیا اور روزہ یاد تھا تو روزہ جاتا رہا، قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں۔ مسئلہ آپ قے ہو گئی تو روزہ نہیں گیا، چاہے تھوڑی سی قے ہوئی ہو یا زیادہ۔ البتہ اگر اپنے اختیار سے قے کی اور بھر منہ قے ہوئی تو روزہ جاتا رہا، اور اگر اس سے تھوڑی ہو تو خود کرنے سے بھی نہیں گیا۔ مسئلہ تھوڑی سی قے آئی پھر آپ حلق میں لوٹ گئی تب بھی روزہ نہیں ٹوٹا، البتہ اگر قصداً لوٹا لیتی ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مسئلہ کسی نے کنکری یا لوہے کا ٹکڑا وغیرہ کوئی ایسی چیز کھا لی جس کو نہیں کھایا کرتے اور نہ اس کو کوئی بطور دوا کے کھاتے ہیں تو اس کا روزہ جاتا رہا، لیکن اس پر کفارہ واجب نہیں۔ اور اگر ایسی چیز کھائی یا پی جس کو لوگ کھایا کرتے ہیں یا کوئی ایسی چیز ہے کہ یوں تو نہیں کھاتے لیکن بطور دوا کے ضرورت کے وقت کھاتے ہیں تو بھی روزہ جاتا رہا اور قضا و کفارہ دونوں واجب ہیں۔ مسئلہ اگر مرد سے ہم بستر ہوئی تب بھی روزہ جاتا رہا، اس کی قضا بھی رکھے اور کفارہ بھی دے۔ جب مرد کے پیشاب کے مقام کی سپاری اندر چلی گئی تو روزہ ٹوٹ گیا اور قضا و کفارہ واجب ہو گئے، چاہے منی نکلے یا نہ نکلے۔ مسئلہ اگر مرد نے پاخانہ کی جگہ اپنا عزو کر دیا اور سپاری اندر چلی گئی تب بھی عورت مرد دونوں کا روزہ جاتا رہا، قضا و کفارہ دونوں واجب ہیں۔ روزے کے توڑنے سے کفارہ لازم ہی، کفارہ جب ہی لازم آتا ہے جبکہ رمضان شریف میں روزے توڑ ڈالیں، اور رمضان شریف کے سوا اور کسی روزے کے توڑنے سے کفارہ واجب نہیں ہوتا، چاہے جس طرح توڑے، اگرچہ وہ روزہ رمضان ہی کی قضا ہی کیوں نہ ہو۔ البتہ اگر اس روزے کی نیت رات سے نہ کی ہو یا روزہ توڑنے کے بعد اسی دن حیض آ گیا ہو تو اس کے توڑنے سے کفارہ واجب نہیں۔ مسئلہ کسی نے روزے میں ناس لیا یا کان میں تیل ڈالا یا جلاب میں عمل لیا اور پینے کی دوا نہیں پی تب بھی روزہ جاتا رہا، لیکن صرف قضا واجب ہے اور کفارہ واجب نہیں، اور اگر کان میں پانی ڈالا تو روزہ نہیں گیا۔ مسئلہ روزے میں پیشاب کی جگہ کوئی اور دوا رکھنا یا تیل وغیرہ کوئی چیز ڈالنا درست نہیں۔ اگر کسی نے دوا رکھ لی تو روزہ جاتا رہا، قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں۔ نیز یہ حکم عورتوں کا ہے، اور اگر مرد اپنے پیشاب کی جگہ سوراخ میں تیل وغیرہ ڈال لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مسئلہ کسی ضرورت سے دائی نے پیشاب کی جگہ انگلی ڈالی یا خود اس نے اپنی انگلی ڈالی، پھر ساری انگلی یا تھوڑی سی انگلی نکالنے کے بعد پھر کر دی تو روزہ جاتا رہا، لیکن کفارہ واجب نہیں، اور اگر نکالنے کے بعد پھر نہیں کی تو روزہ نہیں گیا۔ ہاں اگر پہلے ہی سے پانی وغیرہ کسی چیز سے انگلی بھیگی ہوئی ہو تو اول ہی دفع کرنے سے روزہ جاتا رہے گا۔ مسئلہ منہ سے خون نکلتا ہے، اس کو تھوک کے ساتھ نکل گئی تو روزہ ٹوٹ گیا، البتہ اگر خون تھوک سے کم ہو اور خون کا مزہ حلق میں معلوم نہ ہو تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ مسئلہ اگر زبان سے کوئی چیز چکھ کر تھوک دی تو روزہ نہیں ٹوٹا، لیکن بے ضرورت ایسا کرنا مکروہ ہے۔ ہاں اگر کسی کا شوہر بڑا بدمزاج ہو اور یہ ڈر ہو کہ اگر سالن میں نمک پانی درست نہ ہوا تو ناک میں دم کر دے گا، اس کو نمک چکھ لینا درست ہے اور مکروہ نہیں۔ مسئلہ اپنے منہ سے چبا کر چھوٹے بچے کو کوئی چیز کھلانا مکروہ ہے، البتہ اس کی ضرورت پڑے اور مجبوری و ناچاری ہو جاوے تو مکروہ نہیں۔ مسئلہ کوئلہ چبا کر دانت مانجنا اور منجن سے دانت مانجنا مکروہ ہے، اور اگر اس میں سے کچھ حلق میں اتر جاوے تو روزہ جاتا رہے گا، اور مسواک سے دانت صاف کرنا درست ہے، چاہے مسواک سوکھی ہو یا تازی۔
اسی وقت کی توڑی ہوئی ہو سب سے درست ہے۔ اگر نیب کی مسواک ہے اور اس کا کڑوا پن منہ میں معلوم ہوتا ہے تب بھی مکروہ نہیں۔ مثلا کوئی عورت غافل سو رہی تھی یا بے ہوش پڑی تھی، اس سے کسی نے صحبت کی تو روزہ جاتا رہا، فقط قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں، اور مرد پر کفارہ بھی واجب ہے۔ مثلا کسی نے بھولے سے کچھ کھا لیا اور یوں سمجھی کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، اس وجہ سے پھر قصداً کچھ کھا لیا تو اب روزہ جاتا رہا، فقط قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں۔ مثلا اگر کسی کو قے ہوئی اور وہ سمجھی کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، اس گمان پر پھر قصداً کھا لیا اور روزہ توڑ دیا تو بھی قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں۔ مثلا اگر سرما لگایا یا فسد لی یا تیل ڈالا، پھر سمجھی کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا اور پھر قصداً کھا لیا تو قضا اور کفارہ دونوں واجب ہیں۔ مثلا رمضان کے مہینے میں اگر کسی کا روزہ اتفاقاً ٹوٹ گیا تو روزہ ٹوٹنے کے بعد بھی دن میں کچھ کھانا پینا درست نہیں ہے، سارے دن روزے داروں کی طرح رہنا واجب ہے۔ مثلا کسی نے رمضان میں روزے کی نیت ہی نہیں کی، اس لیے کھاتی پیتی رہی، اس پر کفارہ واجب نہیں، کفارہ جب ہے کہ نیت کر کے توڑ دے۔ حوالہ کے لیے دیکھیں اشرفی بہشتی زیور صفحہ نمبر 138 تا 141 بعین الفاظ کی، از حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ناشر فرید بگڈپو، جامع مسجد دلی۔ ناظرین کرام، امید کرتے ہیں کہ آپ جواب سے مطمئن ہو گئے ہوں گے، تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور ہاں یا نو میں لکھیں، اور اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ بڑی عرق کے بعد ایسے نئے مسائل ملتے ہیں، اس لیے اپنے دوستوں تک بھی شیئر کر دیں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ، جب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔